کہ یہ ایک بہت ہی میں عرض کروں تاریخ دن ہے ہم سب کے لیے. یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کے توسط پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ کل ہو گیا ہے. آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانون دان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے, ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل. بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانیہ ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں, ہم لوگ جو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32-33 سال اب مجھے بھی ہو گئے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دم خم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ بولنے کا, حق بات کرنے کا, اور کون نہیں رکھتا. اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے 40-50 ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا, میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے, کسی کا بھائی, خاوند, بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا, یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا, بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا, لیکن کہے گا مجھے 2 ہفتے میں رپورٹ دو, میں مزید وقت نہیں دوں گا, اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخاستن کے سوا. اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدقسمتی سے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے 30 سال میں جو سفر ہم نے طے کیا 1996 کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا. دیکھیے 1996 میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کہ جج جو ہیں صرف وزیر اعظم کی ثوابدید پر نہیں لگیں گے, جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں. اس کے بعد 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم آئی, اس کے تحت, اور 19ویں ترمیم پھر آ گئی, ایک جوڈیشل کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی, باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے, لہٰذا ججوں کی رائے جو تھی وہ حاوی ہونا شروع ہو گئی اور حاوی رہی. اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے, کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے, جو آئین کے لیے, جو شخصی آزادیوں کے لیے, وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرا کے قوانین ہوں, پیکا کے قوانین ہوں, اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے, کھڑے ہوتے رہے وہ فسطائیت کے خلاف. یہ تمام جو عمل تھا 2010 کے بعد, بلکہ میں کہوں گا 1996 کے بعد, اس عمل کا کل ڈراپ سین ہوا ہے, اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف, خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں, اگر ہم ان کی بات سنیں, ان کے فون سنیں تو یہ احتجاج کرتے ہیں. ان کو ہمت کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی, یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں. دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے, اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے, کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا, وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے, جو کسی کو ریلیف دے دے, کسی صحافی کو, کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے, جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر, تم ان کو پامال کر رہے ہو, لوگوں کو اٹھانا, مارنا, پیٹنا تو ہمارا حق ہے. یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں؟ اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے. یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پہ. دیکھیں, جو ہم پٹیشنیں لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں, وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 199 ہے, وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں, خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو, خواہ وہ سیاسی جماعت ہو. میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں. آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے, مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معتوب نہیں کیا جا سکتا. آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے. ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی, میرے وجود کی ضمانت دیتا ہے. تو یہ تمام معاملات آئینی نوعیت کے ہیں, یہ سیاسی نہیں ہیں, یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں. کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جج جو ہیں وہ حکومت متعین کرے گی. ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے, اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی, حکومتی پارٹی کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے. حکومت صرف ایک ماسک ہے,
اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو فیصلہ کل یہ ہوا اس فارم 47 پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اپنے ضمیر کو دفن کیا۔ انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تعیناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں۔ جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ، اس ملک میں اب سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو اس کا منہ بند کر دو۔ تو یہ سب سانیہ کوئی پی ٹی آئی کا سانیہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے، آپ کے پیاروں کا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی روزگار کا ہے، یہ بطور انسان میرا ہے، ہم سب کا ہے۔ تو یاد رکھیے، سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے، پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ، ہر بوڑھے کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ، ہر بلوچ کے ساتھ، ہر پختون کے ساتھ، ہر سندھی کے ساتھ، ہر پنجابی کے ساتھ، ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ۔ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے۔ جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں، وہی تو اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں، اس میں بہت جد و جہد ہے، آپ سب کی جد و جہد ہے، صحافیوں کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، وکلاء کی ہے۔ اس جد و جہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا۔ کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے۔ اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں، مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا، ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیب کے بھی چیئرمین رہے۔ ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا، نشستن برخاستن لوگ روتے رہے، ٹھوکرے کھاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لوگوں کا استحصال ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، ایک بھی کوئی شخص برآمد نہ ہو سکا۔ تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی۔ ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے۔ اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں، جن کی روح مردہ ہے، جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا۔ آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے۔ ہم کالا کوٹ پہنیں گے، ہم فائلیں اٹھائیں گے، ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے، ہم التجا کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو، ہماری بحث کو۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے، لیکن ہم نے بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے، طاقت دکھا رہے تھے، جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے، احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے۔ کل یہ ہوا ہے۔ اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے۔ ہم ایک بہت تاریک دور میں چلے گئے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ دیکھیں انگریز نے بھی جب 1860 میں ہمارے قوانین بنائے، ضابطہ فوجداری بنایا، اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا، ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں۔ یہ سب کچھ انگریز نے لکھا 1860 میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں، کسی کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں محفوظ نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہم نے مزید تاریکی پیدا کی ہے۔ تو ہم اب بالکل نہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہد کے، سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے، ہر لسانی تفریق سے بالا تر ہو کر ہم اکٹھے ہوں، ہم اپنی آواز بلند کریں۔ عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے، میدانوں میں ہم بلند کریں گے، گھاٹیوں میں، پہاڑوں پہ ہم بلند کریں گے۔ پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے، یہ پی ٹی آئی کا پیغام نہیں ہے۔ میں بطور پاکستانی، ایک رنجیدہ پاکستانی، بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں۔
میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جو 30-32 سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں. جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا. کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور، کوئی پی این، اس کی پٹیشن، آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں. فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ پینشنر ہو، وہ نکالا ہوا مزدور ہو، ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے، وردی نہیں پہنی ہوگی، لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے، وہیں سے کنٹرول ہوں گے. تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو، بہت ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں، جو بھی ہے، جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں، لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے. اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا، اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. جو عمل ہے یہ مدافعت کا، ریزسٹنس کا، اس کا حصہ بننا ہوگا. تو میری آپ کو یہی دعوت ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں. اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا، یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی. کوئی ملک فلاح نہیں کرتا. آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا. کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی، جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی. تو آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے. تو میری یہی گزارش ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے، پاکستان کا ساتھ دیجئے، شرافت کا ساتھ دیجئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. باری میں کر نہیں، کوئی ماڈریٹ کرے نا اس کو. خیر ایک مجھے کرنے دیں، نہیں انہیں کرنے دیں، انہیں کرنے دیں، انہیں کرنے دیں، انہیں ماڈریٹ کرنے دیں. ایک منٹ آپ ماڈریٹ کریں. آپ دیکھیے چھوٹے آپ رکھے باری 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 باری. اچھا ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. پہلے میں ان کو لوں گا پھر آپ کو لوں گا. چلے ہاں چلے ہاں جی جی سنیے سنیے سنیے. ہاں جی 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 دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا، جو آئین کی روح ہے، کل تو اس روح کو ختم کر دیا گیا نا. آئین کی روح ہماری کھڑی ہوئی ہے عدلیہ کی آزادی پہ. قائم ہی یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے. کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں، میں نے یہی کہا ہم پٹیشنیں کرتے رہیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے، کل کی تاریک رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا، جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی ہوئی تھی، گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ دلوائے گئے. اس کے بعد اور ایک جعلی اسمبلی، آپ جانتے ہیں فارم 47 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس اسمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا. اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گی. تو کیا یہ لوگ جو رہین ہیں اس تاریک رات کے، وہ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں غلط لگایا گیا. تو اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا. بھول جائیں اس بات کو. یہ آسان رستے ہوتے ہیں. ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں. ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا. آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے، وہ تو پھر فارم 45 بنائیں گے، اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم 47 بن جائے گا. میں نے خود الیکشن لڑ کے دیکھ لیا. بےمانی ہے اب الیکشن کا عمل، بےمانی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا. اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے.
झारखंड डेमोक्रेसी पर बड़ा अमल हुआ है कि रात की शर्राब को तो खून मारा गया है, कि बेनजीर की रूह भी खुश कर दी गई है और इमरान नवाज शरीफ को भी खुश कर दिया गया है कि उनकी ख्वाहिशात थी ये इस किस्म का बिल लाना। आज बिलावल भुट्टो बहुत कामयाब हो गए हैं कि मेरी माँ की रूह खुश हो गई है। क्या कायदे आलम की रूह नहीं तड़प रही होगी कि जो मंशूर था, जो भलाई के असर का तसव्वुर था, उस पर हम अदा करेंगे? जी मैं अर्ज करूं, देखें कल जो हुआ, नाम तो कायदे आजम का भी लिया गया, नाम लिया गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का और मोहतरमा का। ये बहुत ही अफसोस का लम्हा था कि एक शख्स ने पाकिस्तान की, अपने खानदान की पूरी तारीख को मस्ख किया। देखिए, कायदे आजम ने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की 1930 में, जब ये खित्ता तारीकी में डूबा हुआ था, कॉलोनियलिज्म की जो हमारे ऊपर राइज था, जो अंग्रेज हुक्मरान था, वहां तो आप पर नहीं मार सकते थे, वहां कोई तसव्वुर नहीं था आइन का, वहां कोई तसव्वुर नहीं था आइनी हुकूक का, बुनियादी हुकूक का। कायदे आज़म ने तो यह कहा कि हमें दो हुकूक और एक आइनी अदालत कायम करो। उस तारीकी के दौर में हमारे पास तो अब एक अदालत मौजूद थी जो पिछले 30-40 साल में तवाना तर हुई थी। कल तो आपने उस अदालत को खत्म किया है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मेरी नजर में गलत था वो तब भी। देखिए, ये कोई एक आईनी वाकया नहीं था, ये तो दो सियासी जमातें एक होटल में बैठी, एक कागज पे दस्तखत किया उन्होंने। वहां भी ये लिखा था कि 6 साल के लिए मुशर्रफ दौर में जो आलाइशें जो LFO के जरिए आइन में दाखिल की गई हैं और जो जज मुशर्रफ दौर में लगाए गए हैं, चूंकि उन पे हमें एतबार नहीं है, इसलिए नई एक अदालत कायम हो ताकि हम नए सिरे से आगे बढ़ सकें। उसका आज से कोई ताल्लुक नहीं है। 18वीं तरमीम हो गई 2010 में, उसके बाद 14 साल गुजर गए। जैसा मैंने अर्ज किया, आज अदालतों में दमखम हमें नजर आ रहा था। ये उस दमखम को खत्म करने के लिए किया गया है। ये ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब है, ना ये कायदे आजम का ख्वाब है। ये जिसका ख्वाब है आप और मैं जानते हैं वो कौन है। ये जुडिशल को 2013 से देखते हैं कि बहुत से जिला नुमाए हो गए, फिर 2018 में मियां नवाज शरीफ को पनामा में जाहिर कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निगरान जज भी उठा दिया। इसकी मिसाल तृणमूल और आईएमए नहीं होती। फिर होता यह है कि आपको जस्टिस बाइजल नहीं पूछा, उनको जस्टिस जादुल हसन खातून साहब नहीं पूछा, तो फिर नई तमीम आ गई। अब मुझे ये बताएं कि मुल्क को चलाने के लिए क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए। आपको भी बिल बैठा जैसा कि राजकुमारा फजल माने का, फिर आप तो पार्टी चेयरमैन है, उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता बड़ा अच्छा लग रहा था, वो कह रहे थे कि इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। तो आप ही समझते क्या मुल्क को आगे चलाने के लिए कुछ बेहतर रास्ते में? देखिए, ये तो बेहतरीन ना हुई जो आपने बात की कि एक सुप्रीम कोर्ट ने निगरान जज मुकर्रर कर दिया और हम जानते हैं क्या हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ। ये सब कुछ तो ये था कि उस वक्त इनको पसे पर्दा ये कार्रवाइयां करनी पड़ती थी मुक्तदरा को। अब तो आपने मुक्तदरा को बराह रास्त हक दे दिया कि वो अपनी मर्जी के जज लगाए। जब आप हक देते हैं हुकूमत वक्त को कि वो जज लगाए, जब आप कमीशन में हुकूमती अरकान की अक्सरियत पैदा करते हैं, तो जो दौर है, जो हमारे मुल्क की हकीकत है, मारूजी हकीकत जिसे हम कहते हैं, वो यही है कि आप उनको ताकत देते हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हैं। उस वक्त जो एक बुरी रविश थी, अब आपने उस रविश को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अब क्लियरेंस के बगैर पहले भी लोगों को जज लगाना मुश्किल होता था, लेकिन लोग लग जाते थे। देखिए, बहुत से लोग जज बने हैं पिछले 10-15 साल में जिनके हवाले से मुक्तदरा की ख्वाहिश थी कि वो जज ना लगे, लेकिन चूंकि जुडिशल कमीशन में जज साहिबान की अक्सरियत थी, उन्होंने इसरार करके लोगों को लगवाया। उनकी काबिलियत के तहत बाबर सत्तार साहब हमारे सामने हैं। मेरी नज़र में वो पाकिस्तान के इस वक्त काबिल तरीन जज हैं, लेकिन वो मुक्तदरा के सबसे मातूब जज भी हैं क्योंकि वो अपने जहन के मुताबिक काम करते हैं। वो लोगों के फ़ोन नहीं टैप होने देते, वो बुला लेते हैं IG को, वो रोक देते हैं उन अहकामात को जिनके तहत जबर किया जा रहा होता है, वो ख़त भी लिख देते हैं अगर उनके बेडरूम में कैमरा मिले तो। ऐसे ही लोगों को निकालना मकसद था और ये मकसद अब हासिल होगा। सर जी, ये बताइएगा कि जो नए चीज़ आने वाले हैं उस हवाले से PTI का क्या बयानिया है कि आप तस्लीम करें कि दूसरा बच्चा साहब आपसे भी ये सवाल है कि सड़कों पे आने का, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि PTI दोबारा सड़कों पे है, तो आपके हवाले से दोबारा सड़कों पे आने लगे आप? नहीं, मुझे ही जवाब देने दें। देखें, सड़कों पे PTI अकेली नहीं आएगी, सड़कों पे आप भी आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई PTI का मामला है। सड़कों पे आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान आएगा। इसके लिए एक लाएअमल होगा, हम हर एक से बात करेंगे। हम पाकिस्तान के तूलो अर्ज में
گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہماری جو لوگوں کی تشویش ہے وہ ہماری تشویش ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہرگز معاملہ نہیں ہے. تو ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے. دیکھیں ایک منٹ, ایمن کا جو سوال ہے جی دیکھیں, چیف جسٹس تو جو ہوگا وہ ہوگا نا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بیچارہ بے وقت ہوگا. ساری طاقت تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی. تو جو بھی لگ جائے چیف جسٹس کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بغیر طاقت کے, بغیر کسی استحقاق کے ایک نمائشی قسم کا جج ہوگا, ٹھیک ہے, وہ دیوانی فوجداری مقدمات تو کرے گا, لیکن جو آئینی مقدمات ہیں اس حوالے سے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. پہلے یہ پھر یہ ہاں بولیے. آپ کے لوگ جو ہیں 5 لوگ قومی اسمبلی میں انہوں نے حمایت کی ہے, ان کا کیا آگے سے اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ پارٹی کے حوالے سے آپ جنرل سیکرٹری ہیں, دوسرا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی اوکے, دیکھیں جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے. جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کے کردار کا, دیکھیں میں عرض کر دوں, میں اس عمل میں مولانا سے ملا 4-5 دفعہ. جو مسودہ یہ پاس کرانا چاہ رہے تھے ستمبر میں, جو شب خون مارا جا رہا تھا, مولانا کو بلایا گیا کہ آئیے, ابھی آئیے, پڑھیے بھی نہیں, کسی کو معلوم نہیں تھا, وہ ایک خوفناک, بہت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا. اس میں ملٹری عدالتیں قائم ہو رہی تھیں سویلینز کے لیے. جو بنیادی حقوق کا آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں, آرٹیکل 8, اس میں تخفیف کی جا رہی تھی کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے سلب کیے جا سکتے ہیں, اور دیگر باتیں تھیں. کسی جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینکا جا سکتا ہے. تو وہ کچھ تو نہیں ہوا, اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا, اور اس حد تک ہم مولانا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے جو ایک بالکل تباہی ہو رہی تھی اس کو روکا. لیکن اس کے بعد اب جو ہوا ہے, دیکھیں اب تو ان کو کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو ہائی کورٹ کے ججوں سے اختیار ہی لے لیا آئینی پٹیشن سننے کا. اب تو صرف جو آپ کے منظور نظر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے وہی سنیں گے آئینی پٹیشنیں. تو اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں, اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی. تو جو ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی برائی ہے, لیکن مولانا نے ضرور کوشش کی کہ کم بری ایک واردات ہو. اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے. ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں, جو کچھ وہ بچا سکتے ہیں آئین کا وہ بچ جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے مسودہ اور جس کو اپروو کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. دیکھیں مولانا جو ہیں وہ کوئی ہمیں تو جواب دہ نہیں ہے, ان کی اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ جو بھی کریں گے. اور بالکل ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ مزید آئینی ترامیم لائی جائیں گی. کل جو ماؤتھ پیس ہیں مقتدرہ کے, انہوں نے برملا یہ ٹی وی پہ آ کے, وہ چاہے کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ تو صرف پہلی قسط ہے, اس کے بعد ابھی اور اقساط آنی ہیں, اور پھر دیکھیے گا کہ آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بڑے فخر سے انہوں نے کہا اس دفعہ تو ہمیں ڈگی سے نہیں نکالنے پڑے لوگ, اگلی دفعہ ضرورت ہوئی تو ڈگی سے نکال کے بھی لائیں گے اور ہم کریں گے مزید ترامیم. تو پاکستان کے آئین پر ایک حملہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو انحصار مولانا پہ یا ہم پہ نہیں کرنا, اب آپ کو انحصار اپنے آپ پہ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, پاکستان کو بچانے والے, پاکستان کے آئین کو بچانے والے, پاکستان کی شرافت کو بچانے والے عام لوگ ہیں. چاہے وہ 1968 کی تحریک ہو ایوب خان کے خلاف, 1969 کی, چاہے اس کے بعد کی لائرز موومنٹ ہو. اس میں سیاسی جماعتیں نہیں تھیں صرف, اس میں پورا معاشرہ باہر نکلا تھا. تب ہم نے پاکستان کو بچایا, معاشرے کو پھر باہر نکلنا ہوگا. دیکھیں ہماری نظر میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, جو بنائے گا وہ بے وقت ہو جائے گا. یہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس وقت کسی کی کوئی ہے نہیں طاقت. ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ وہ عمران خان کا ووٹ ہے. جو کوئی غداری کرے گا اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اس پر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں سیاسی قیدیوں میں دیگر قیدیوں کے لیے اسلامی پابندی عائد کر دی گئی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جو مولانا نے کاوش کی ہے دینی سطح پہ, اس کو ہم نے سب نے سراہا ہے. اس کے اوپر تو کسی کا کوئی
एतराज़ नहीं था और ये इत्तफाक था। जहाँ तक कैदियों का मामला है अडयाला जेल में, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए, इमरान खान को दुनिया से काटने के लिए 3 अक्टूबर के बाद अडयाला जेल में 8000 कैदी हैं, सबका राब्ता दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया है ताकि ये कहा जाए हमने तो ये सब के लिए किया है। मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान को दुनिया से अलहदा किया जाए। मैं मिला हूँ खान साहब से परसों और हमें खुसूसी इजाज़त दी गई। जब हम खान साहब से मिले अडयाला जेल में तो उन्होंने ये बताया कि 3 अक्टूबर के बाद 5 दिन उनके कमरे की, उनके सेल की जो 8 फुट बाय 10 फुट है या 8 फुट बाय 8 फुट है, उसकी बिजली काट दी गई। यानी कि 5 सवा 5 बजे के बाद हर रोज़ वो मुकम्मल तारीकी में थे, कोई पंखा कोई चीज़ उनके कमरे में नहीं चल सकती थी। 1 मिनट, आज दिन तक ये सूरत हाल है कि उनको अखबारात नहीं मिल रहे, उनको टीवी नहीं मिल रहा, उनको उनके सेल से जो ये 8 बाय 8 का मैंने बताया सिर्फ 1.5 घंटे के लिए निकलने की इजाज़त है, वो भी जेल में कॉरिडोर में वॉक करने की। उनको किसी किस्म की वर्जिश की इजाज़त नहीं है। वर्जिश की एक साइकिल वहाँ मौजूद है, उनको इजाज़त नहीं है कि उस पर बैठ सकें, उसको चला सकें। 22.5 घंटे वो शख्स कैद तन्हाई में उस सेल में रहता है और ये 3 अक्टूबर से ये सूरत हाल है। कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसमें एक आर्टिकल 9A डाला गया कि जी अच्छा माहौल हर पाकिस्तानी का हक है। बिल्कुल है जी, दे दें आप अच्छा माहौल, हमें कर दें आप माहौलियाती। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे आप एक वो मेकअप करते हैं। एक कभी शक्ल पे आपने मेकअप कर दिया, हम तो अच्छा माहौल देंगे, जैसे कि लिख देने से माहौल अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान का। इसमें जबर तो अपनी जगह, इसमें बाकी बातें कुछ दीनी बातें हैं, उनका जिक्र हो गया, बाकी कुछ नहीं है। ये मुकम्मल तौर पे आईने पाकिस्तान की रूह पर हमला है। अब आपके साथ हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे। अब वो कोशिश किसके खिलाफ करेगी? वो पर्दे के पीछे जिसकी आप बात कह रहे हैं वो आर्मी चीफ है या फौज है? नहीं, देखिए, फौज तो नहीं है ना। हम फौज को बतौर इदारा तो हमेशा ताज़ीम करते हैं। जो सियासत में किरदार है, जो रियासत को चलाने में किरदार है, हमने उसके खिलाफ मुज़ाहमत करनी है। और देखें, ये मुज़ाहमत किसी फ़र्द वाहिद के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है। और ये सोच पाकिस्तान में हावी है 1950 की दिहाई से कि पाकिस्तान को हमने चलाना है। वो जो भी आता है उसका यही ख्याल होता है कि पाकिस्तान जो है मैं नहीं चलाऊंगा तो बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, मेरे लिए ज़रूरी है। और फिर उठाया जाता है लोगों को, कोई गुमशुदा हो जाता है, कोई मारा जाता है। तो हमने उस सोच के खिलाफ लड़ना है और हमने कहना है कि सिर्फ आप नहीं, कोई भी जो है आने वाला वो ये नहीं कर सकता, हमें वो महकूम नहीं कर सकता। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे नहीं पता ये हुकूमत क्या करेगी। ये तो आप पे मुनहसर है ना, आप लोग किस तादाद में बाहर आते हैं, आप अपनी आवाज़ किस ताकत से उठाते हैं। जहाँ तक एमएल वली साहब का ताल्लुक है, देखें, साइंस में एक उसूल है कि एक नस्ल जो है वो एक पीढ़ी के बाद बतदरीज तनज़्ज़ुल की तरफ जाती है। तो कहाँ बादशाह खान और कहाँ एमएल वली, तो वो तनज़्ज़ुल का उसूल हमें नज़र आता है। सवाल बहुत हो गए, कोई बात नहीं, ठहर, कोई बात नहीं, रुक जाए। नहीं, उनको खातून को एक नहीं, खातून आइए, 1 मिनट। जी बीबी आप बोलिए, बीबी को बोलने दें यार। देखिए, यही तो होता है। देखिए, दुनिया में जहां भी तहरीक चली है वो जबर के खिलाफ चली है और जबर का यही तरीका है, वो आपको मारेंगे, वो आपको उठाएंगे, वो कंटेनर भी लगाएंगे। लेकिन आपने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है ना। अगर आज़ादी आपको हासिल होती तो फिर आप क्यों लड़ती? हमें यही तो आज़ादियां चाहिए, बात की आज़ादी, निकलने की आज़ादी, खड़े होने की आज़ादी। यही आज़ादियां हमसे छीन ली गई हैं। तो इन आज़ादियों के खिलाफ हमें, इन आज़ादियों को हासिल करने के लिए हमें लड़ना होगा।